شیلا ادران کے ساتھ لڑائی میں پھر سے سمین کی بہنوں کو بھی گھسیٹ لاتی ہے۔ پتہ نہیں اصل مسئلہ ہے کیا شیلا کے ساتھ، لیکن جب سے ادران اور سمین کی شادی ہوئی ہے، سمین کے پیچھے تو یہ ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے چاہتی ہے کہ اپنے بھائی کی یہ شادی بھی توڑوا دے۔ اور اب تو لگتا ہے کہ شاید ادران کی پہلی شادی ٹوٹنے میں بھی شیلا کا ہی ہاتھ ہوگا۔ خیر وہ سٹوری بھی بعد میں پتہ چل ہی جائے گی۔ بہرحال فی الحال پکنک کو گزرے ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور شیلا ادران سے اسی بات پہ لڑائی کرتی ہے کہ پتہ نہیں تم سمجھتے کیا ہو سمین کو اور اس کے گھر والوں کو۔ اس دن پکنک پہ بھی سارا ٹائم اس کی بہنوں کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے تھے۔ سمین جو کہ ویسے تو ہر بات برداشت کر لیتی ہے اور اپنی ایگو کو ہمیشہ سائڈ پہ رکھ کے سارے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب بات اس کی بہنوں کی آتی ہے تو وہ بھی شیلا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے انتہائی تہذیب کے ساتھ کہہ دیتی ہے کہ شیلا آپ میرے بارے میں جو مرضی کہہ لیں، لیکن میں اپنی بہنوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنوں گی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میری فیملی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ دوسری طرف شاذر بھی باہر جا کے پھنس چکا ہے اور اب تو اسے اپنی غلطی کا بہت زیادہ شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اس عورت کے چکر میں بلا وجہ سمین جیسی اتنی حسین، اتنی قابل اور اتنی محبت کرنے والی لڑکی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ شاذر کو تو شاید سمین سے محبت تھی بھی نہیں، وہ تو بس سمین کو بھی ایک بہتر آپشن سمجھتا تھا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ تھا، اور جیسے ہی اسے لگا کہ سمین سے بہتر آپشن اسے مل سکتا ہے تو فوراً ہی اس نے سمین کو سائڈ پہ کرایا۔ لیکن اب وہاں جا کے ساری اصلیت کھلنے کے بعد وہ واپس آنا چاہتا ہے، پر اس کی باہر کی بیوی نے اس کے سارے ڈاکومنٹس بھی چھپا لیے ہیں اور وہ اسے کسی بھی قیمت پہ واپس نہیں جانے دے گی۔ شاذر اسی لیے اپنے باپ کو کال کرتا ہے کہ شاید اس کی واپسی کے لیے وہی کوئی بندوبست کر سکیں، پر حسن صاحب کو تو شاذر سے شدید نفرت ہو چکی ہے اور وہ شاذر کو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے جیسا بیٹا ہونے سے بہتر تھا کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی تم مر جاتے، اور شاذر کی ساری غلطیاں ان کے سامنے دوبارہ سے دماغ میں گھومنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے کال پہ ہی ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اب یقیناً شاذر کو پتہ تو چل جائے گا کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس کے بارے میں ذکر کرے تو وہ شاذر پہ رحم کھا کے اسے واپس پاکستان جانے کی پرمیشن دے دے، لیکن اس کنڈیشن پہ کہ وہ بہت جلد واپس بھی آئے گا اور اسے اچھا خاصا دھمکا کے ہی بھیجے گی کہ اگر واپس نہیں آئے تو یو ایس ایمبیسی کے تھرو تمہیں وہاں سے گھر سے بھی اٹھوا لوں گی۔ اب شاذر پاکستان تو آ جائے گا، لیکن اسے اندازہ ہو جائے گا کہ سمین تو اس سے بہت زیادہ بہترین انسان سے شادی بھی کر چکی ہے اور اس کی جیسی اچھی لڑکی کتنا اچھا ڈیزرو کرتی تھی۔ شاذر جیسا انسان تو شاید وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ شاذر کا بھاگ جانا دراصل سمین کے لیے کوئی دھوکہ نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہی ہوگا، کیونکہ چاہے ادران شادی کرنا نہیں چاہتا تھا اور باپ کے کہنے پہ مجبوری میں یہ شادی کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے ریئلائز ہو رہا ہے کہ سمین واقعی ہی ایک بہت سلجھی ہوئی، بہت اعلیٰ اخلاق کی اور بہت نرم مزاج لڑکی ہے، جو ارہا کے لیے بھی اتنی سنسیئر ہے کہ واقعی ہی ماں کی طرح اس کے بارے میں سوچتی ہے، اس کو ایگزامز کی تیاری کرواتی ہے اور اسکول کے لیے روزانہ تیار کر کے بھیجتی ہے۔ اب ایسے میں ادران کو سمین سے محبت ہونا تو بنتا ہی تھا۔ سمین جو کہ ادران کی تعریف کرتی ہے کہ آپ کی روز کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت میری نظروں میں بڑھ جاتی ہے، تب بھی ادران سمین سے بول دیتا ہے کہ کیا صرف عزت ہی بڑھتی ہے، محبت نہیں؟ لیکن سمین اس کا کوئی جواب نہیں دیتی، پر اب کی بار تو ادران اپنے منہ سے ہی سمین کے سامنے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ سمین کو یقیناً دل سے یہ جان کے خوشی ہی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کمال کی بہن ماریا ابھی تک کس امید پہ ہے۔ وہ تو پکنک پہ بھی ادران کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی ہے اور جیسے ہی موقع دیکھتی ہے اور ادران کو اکیلا کھڑا محسوس کرتی ہے تو فوراً سے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے گپے لگانے کے لیے، اور پھر ادران کا روکھا سوکھا بیہیویئر دیکھ کے کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ نے ہم سے باتیں ہی نہیں کرنی تھی تو ہمیں پکنک پہ بلایا ہی کیوں۔ اب ادران اس کی یہ غلط فہمی بھی فوراً ہی دور کر دیتا ہے
اور اسے صاف صاف بتا دیتا ہے کہ تمہیں یہاں بلانے والا میں نہیں بلکہ میری بہن شیلا یا پھر میرے والد صاحب ہیں، تم جاؤ اور ان کی کمپنی خوب انجوائے کرو۔ پر ماریا کو اتنی صاف بے عزتی سن کے بھی شاید محسوس نہیں ہوتا۔ تبھی پکنک سے واپسی پہ اپنی بھابھی کے گھر تو چلی جاتی ہے اور وہاں ناشتے پہ سب کے سامنے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں تو ابھی 4-5 دن اور بھی یہاں رکنے کا پلان رکھتی ہوں۔ لیکن شکر ہے کہ ایسا بہانہ بنتا ہے کہ ماریا کی ماں اور کمال خود ہی فوراً سے پہلے ناشتہ کرتے ساتھ ہی ان دونوں کو گھر جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ دراصل ادران نے جب کمال کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا تو اس نے اشنا کو تو ٹھیک سے نہیں دیکھا، پر جب کمال سے پوچھا تو اس نے یہی بہانہ لگایا کہ وہ تو ماریا کے ساتھ تھا۔ اب جب ماریا باتوں باتوں میں بتاتی ہے کہ وہ تو کراچی میں تھی ہی نہیں، تو ادران اس سے دوبارہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کراچی کب آئی ہیں، اور ماریا جسے کسی بھی بات کا علم ہی نہیں ہے وہ فوراً سے جواب دے دیتی ہے کہ میں تو کل ہی آئی ہوں۔ اب ادران زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کمال کی طرف دیکھتا ہے کہ جیسے اسے یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ تمہاری اصلیت تو میں بہت جلد نکلوا کے ہی رہوں گا۔ کمال تو خیر ہے ہی گھٹیا انسان، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی ماں بھی اس کے اس گھٹیا کام میں اس کے ساتھ پوری طرح شامل ہے۔ مطلب ماں کو بھی پتا ہے کہ کمال اشنا کے ساتھ افیئر چلا رہا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ کمال کو سمجھائے کہ تم ایک شادی شدہ انسان ہو، تمہیں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں زیب نہیں دیتی، الٹا وہ تو کمال کا یہ جھوٹ چھپانے میں اس کے ساتھ کھڑی ہے اور فوراً سے گھر آتے ساتھ ماریا کو بھی ساری اصلیت بتا دیتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ اب اگر ادران تم سے کچھ بھی پوچھے تو اسے الٹا سیدھا گھما کے جواب دینا۔ ادھر ادران جب کال کرتا ہے تو ماریا اسے کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، میں تو پچھلے ہفتے سے ہی کراچی آ چکی ہوں۔ خیر ادران بھی سمجھ تو جاتا ہے کہ یقیناً ماریا کو کسی نے یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیا تھا، پر ادھر اشنا بھی بہت کشمکش میں ہے۔ ایک طرف تو اسے کمال پہ شدید غصہ آتا ہے کہ کس طرح اس نے اسے جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، اور اسے حیرت بھی ہوتی ہے کہ سمین اور ادران کی شادی میں آخر اس نے کمال کو کیوں نہیں دیکھا، اتنا کلوز رشتے دار ہے تو اسے دیکھنا ہی چاہیے تھا۔ بہرحال اسے یہ تو سمجھ آ ہی گیا ہے کہ کمال ساری سچائی جاننے کے باوجود اسے پھنسا رہا تھا اپنی محبت کے جال میں، لیکن اشنا جس طرح الٹے دماغ کی لڑکی ہے وہ بھی کمال کی دھمکیوں میں آنے والی تو ہرگز نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے، لیکن جو تکلیف اس کے باپ کو اشنا کے جیل جانے کے بعد ہوئی تھی اس سے بڑی تکلیف تو سچائی سامنے لانے سے نہیں ہوگی، اسی لیے اشنا یہ ساری سچائی سمین کے سامنے لا کے ہی رہے گی۔ لیکن کب بتائے گی اشنا کمال کی اصلیت سمین اور ادران کو؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔